عارف حبیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عارف صاحب بہت شکریہ، آپ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک دفعہ پہلے آرمی چیف سے مل کے کوشش کی تھی کہ کوئی سلجھاؤ والا راستہ نکلائے، پھر 9 مئی کا سامنے واقعہ آ گیا۔ دونوں چیزوں پہ باری باری آپ سے جاننا چاہوں گا۔ پہلے تو 9 مئی کے اوپر آپ کا رد عمل۔ آئی تھنک یہ جو ہے انسیڈنٹ بہت ہی تاریخ دن تھا ہماری ملک کی ہسٹری کا، اور یہ جو اس طرح کا تشدد جو ہے وہ کسی طرح بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں ہم تمام کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ سنڈے کو بھی جمع ہوئے تھے، اور پھر کراچی میں، اور پھر ٹیوزڈے کو جو ہے وہ لاہور میں جمع ہوئے تھے، اور سب نے یونینیمسلی جو ہے اس کو کنڈم کیا ہے کہ اس قسم کی جو ہے وہ تشدد کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں جو لوگ بھی ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ عارف صاحب، آپ نے جو پہلے کوشش کی تھی، آرمی چیف سے آپ ملے تھے، اب وہ میسیج ہمیں نظر آتا ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیہ کے اندر بھی اور نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اعلامیہ کے اندر بھی۔ کیا آپ لوگ دوبارہ کوشش کریں گے کہ آرمی چیف سے پھر سے ملیں، پھر کچھ سیاسی لیڈر پرائم منسٹر سے یا عمران سے ملیں، اور کوئی ایسی تجویز دیں سامنے جس سے پاکستان کو اس آگ سے نکالا جا سکے؟ جی ہاں، یہ دونوں میٹنگز میں، جو کراچی کی میٹنگ میں اور لاہور کی میٹنگ، دونوں میں یہ بزنس لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام ان لیڈران سے جو ہے وہ ملیں گے، اور چونکہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسی پاکستان کے لیے جو ہے وہ مشکلات آتی ہیں تو آرمی کی طرف، آرمی کے ادارے کی طرف لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، اور ان سے جو ہے وہ یہ ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اپنا ایک اہم رول پلے کریں ان معاملات کو جو ہے میں بہتری لانے کے لیے۔ اور ظاہر ہے یہ دونوں آپ نے جو جن کا ذکر کیا، دونوں فورمز نے اسی قسم کی جو ہے وہ بات کی، اور اسی طرح یہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان سے بھی جو ہے وہ ملاقات کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور کوشش ہوگی کہ تمام لوگ جو ہیں اس میں ذرا ریسٹرینٹ دکھائیں، اور ریسٹرینٹ دکھا کے پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہے وہ فیصلے کریں۔ آپ جب پہلے ملے تھے آپ نے کیا ڈسکس کیا تھا آرمی چیف سے؟ 10 بزنس مین، لیڈنگ بزنس مین ملے تھے، اور کیا ڈسکس کیا تھا؟ اور اب فالو اپ میٹنگ کے اندر آپ کے ذہن میں کیا تجویز ہے؟ جب آرمی چیف سے ملیں گے تو کیا ڈسکس کریں گے؟ جی، اس وقت جو بات ہوئی تھی زیادہ تر وہ اکنامی پہ ہوئی تھی، اور یہ تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام کو جو ہے کس طرح سے وہ جو ہے جتنا جلدی وہ ریوائیو ہو جائے وہ ہماری معیشت کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ تو اس میں چونکہ وزیر خزانہ صاحب بھی شامل تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے ساری جو ان کی کنڈیشنلٹیز ہیں، آئی ایم ایف کی جو پالیسی میجرز جتنے بھی لینے ہیں وہ ہم نے سب لے لیے ہیں، اور اب جو ہے وہ صرف جو ہمیں جو ہے وہ فرینڈلی کنٹریز سے جو کمٹمنٹ چاہیے وہ اس پروسیس میں ہے، اور وہ جلد ہو جائے گا، اور انشاءاللہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ ریوائیو ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسرے جو آپشنز ہیں اس پر جو ہے وہ بات ہوئی تھی، اور اس میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا تھا کہ آرمی چیف کی طرف سے بھی اور فائنانس منسٹر کی طرف سے کہ حکومت اس پر کام کر رہی ہے کہ ہم فرینڈلی کنٹریز کو جو ہے 3 اہم شعبوں میں جو ہے وہ انوائٹ کریں کہ وہ یہاں سرمایہ کاری کریں، جس میں ایگریکلچر، مائننگ اور آئی ٹی تھا۔ پھر ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ یہ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ چوتھا سیکٹر ہو سکتا ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ ایڈوانس ایکویٹی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک میں جمع کرانے کے لیے انہوں نے اندیا دیا ہے، اور وہ ایڈوانس ایکویٹی کے طور پر عارف صاحب آپ کیا تجویز دیں گے؟ آئی تھنک اس وقت تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے جو مقامی سرمایہ کار ہیں ان میں بھی بڑی مایوسی ہے، اور ظاہر ہے جو باہر کے انویسٹرز ہیں وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ جلدی سے انسٹال ہو جائے۔